اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر اللہ میرے بعد میں نبوت کا دروازہ کھلا رکھتے تو اللہ حضرت عمر کو نبی بنا کر ایمان بھیجتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلا حاکم، جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کا حکمراں، کسی نے کہا کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، چمکتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو، تم اس کے بارے میں نبی سے پوچھو، چراغ وحدت کا نور بن کر کہاں کہاں نہیں ذوق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزر جاتے کبھی اس راستے سے شیطان نہیں گزرا کرتا۔ یہ روح، یہ دبدبہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ عمر جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے تو علی اعلان نمازیں پڑھی گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی اگر مرید نبی ہے تو عمر مراد نبی۔ عمر کو اللہ کے نبی نے دعاؤں کے ذریعے مانگا اللہ سے کہ اللہ مجھے یا عمر بن حشام دے یا عمر بن خطاب عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت ایمان سے سرفراز فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ میں لا کے ڈالا۔ وہ عمر مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بچڑ بھیجنا پڑا۔ جب بڑھ رہا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رکھو عمر بھیجنا پڑا۔ وہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بیت المقدس فتح کرنے نکلے، کوئی پروٹوکول ساتھ نہیں، کوئی ہوائی مواری ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ساتھ میں لیا اور بیت المقدس کو فتح کرنے نکلے۔ خلیفہ وقت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کیسے طے ہو رہا ہے؟ آج کے حکمرانوں کو، آج کے سیاست دانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت آپ کی پڑھنی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے حکمرانی کی۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ اے دنیا والو، حکومت کیسے کی جاتی ہے، حکمراں کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، رعایا کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتلا دیا کہ اے لوگوں، حکومت ایسے کی جاتی ہے، حکمراں اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے نکلے، ساتھ میں آپ کے ایک غلام ہے، سواری ایک ہے، اور
دو لوگ ہیں اس میں کچھ سامان بھی ہے اس اٹھنی پر ایک ہی آدمی بیٹھنے کی گنجائش ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر اپنے غلام سے کہا کہ سنو یہ سفر تو کافی طویل ہے ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر تم سواری پر سوار رہو اور میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلتا ہوں اور کچھ دیر میں اس سواری پر سوار ہو جاؤں گا اور تم کچھ دیر نکیل پکڑ کر چلنا یہ راستہ طے ہوا ایک غلام اونٹنی پر بیٹھا ہے 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم وہ اونٹ کی نکیل پکڑے چلا جا رہا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایسی حکمرانی کرنی چاہیے حکمراں کہتے کس کو ہیں حضرت عمر سے سیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج دنیا کے جو حالات ہیں پوری دنیا کے حالات کو آپ دیکھیے بڑے بڑے اجلاس بلائے جاتے ہیں اقوام متحدہ میں بڑے بڑے اجلاس بلائے جاتے ہیں یو این او میں اور بیٹھ کر ڈسکس کی جاتی ہے تبادلہ خیال کیا جاتا ہے کہ آخر دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا دنیا میں شانتی کیسے قائم ہو ہر ملک خوشحال کیسے رہے کسی کی حقوق سلب نہ کی جائے آج یو این او میں اقوام متحدہ میں آج یہ بات ہوتی ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے اے دنیا والوں میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں اے دنیا والوں میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں اگر دنیا میں امن چاہتے ہو دنیا میں شانتی چاہتے ہو دنیا میں سلامتی چاہتے ہو امن چاہتے ہو پیار اور محبت چاہتے ہو تو ایک فارمولہ میں تمہیں دے رہا ہوں میں ایک نسخہ تمہیں بتا رہا ہوں اس نسخے پر اگر تم نے عمل کر لیا تو اس ملک میں شانتی ہوگی اس علاقے میں شانتی ہوگی اس محلے میں شانتی ہوگی جہاں اس میرے نسخے پر عمل ہوگا وہ نسخہ یہ ہے کہ انصاف کو عام کر دو جب انصاف ہوگا تو وہاں امن قائم ہو کر ہی رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر انصاف ہو اور وہاں امن قائم نہ ہو امن اسی جگہ قائم ہوگا جہاں انصاف ہوگا انصاف کو عام کر دو امن خود بخود قائم ہو جائے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف کر کے یہ بتلا دیا کہ لوگوں جب انصاف کرو گے تو امن آئے گی امن چین شانتی انصاف میں انصاف کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ اور مشہور ہے جس کو ہم اور آپ برابر سنتے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کیا کرتے رات کے وقت مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کیا کرتے اور ایک دفعہ ایک گھر کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی پانی ملا دو دودھ میں ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی پانی ملا دو دودھ میں کیا حرج ہے عمر تو نہیں ہے ابھی عمر تو نہیں دیکھ رہے ابھی عمر تو اپنے گھر میں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس ماں اور بیٹی کی گفتگو کو سن رہے ہیں جب ماں نے یہ کہا کہ بیٹی تم پانی ملا دو دودھ میں عمر تو سو رہا ہے عمر کو تو خبر بھی نہیں ہے عمر کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لڑکی نے جواب دیا کہ اے اماں بے شک عمر اپنے گھر میں سو رہے ہیں
بے شک عمر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، مگر اماں ایک بات یاد رکھو، عمر کا رب جاگ رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر تو سو کر ہے، مگر جس نے عمر کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماں اور بیٹی کی گفتگو کو، اس مکالمے کو سنا اور سن کر چلے گئے۔ صبح آپ نے اپنے غلام کو، نوکر کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ فلاں گلی میں فلاں گھر میں جا کر اس گھر کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ دونوں آئے، ماں آئی اور بیٹی بھی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اماں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہو، آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہو، اور یہ رشتہ پیشکش کرنے والے کوئی عام حاکم نہیں، کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ ابو بکر سے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ 10 صحابہ کے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے لیے اور لے کر فرمایا کہ یہ جنتی صحابی ہیں۔ ان میں نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر بھی جنتی ہے۔ جب یہ رشتہ ہو گیا، جب اس لڑکی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ جب رشتہ ہو گیا، علماء نے لکھا ہے کہ انہی کی نسل میں ثانی عمر حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، یہ انہی کی نسل میں آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جن کے بارے میں کالی کمی والے آقا، دو جہاں کے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں نے معراج کی رات میں تیرے محل کو دیکھا، جنت میں تیرے گھر کو دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کا مکان ہے، یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل نے مجھ سے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے کالی کمی والے آقا، یہ محل آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں جنت میں داخل ہو رہا تھا، میں تیرے اس محل میں داخل ہو رہا تھا، مگر اس وقت تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر تو غیرت مند ہے اور میں اس دروازے سے لوٹ آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آج ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آج ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیا تھی، آپ نے کس طرح سے حکمرانی کی، یہ آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔